ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات پڑھیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے 1493 نمبر پہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فتیبوا بها نفسا او کما قال۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں، یہ قربانی کا جو عمل ہے نا، یہ قربانی کرنا قربانی کے ایام میں اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ ان ایام میں جو ایام نحر ہے، جو 10، 11 اور 12 کا دن جو ہے، یہ 3 ایام جو قربانی کے ہیں، ان ایام میں اللہ کو یہ قربانی کرنا اس کے سامنے بڑا پسند ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانیاں جو تمہاری ہیں، یہ اجر و ثواب تو تمہیں ملے گا ہی صحیح۔ فرمایا یہ قربانیاں قیامت والے دن بقرونها واشعارها وازلافها، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قربانیاں اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب قربانی پیش کی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کا جو خون زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس سے پہلے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے، یہ کوئی تھوڑا ثواب نہیں ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جائیں قربانی کرنے سے۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں بندے نے قربانی کی، اور اس قربانی پیش کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں شاید ایک دن عرض بھی کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حج کے موقع پہ 100 قربانیاں، 100 اونٹ جو ہے آپ علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کوئی 63 اونٹ جو ہے وہ خود آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ان کو قربان کیا، ان کو نحر کیا، اور باقی آپ علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو حکم دیا کہ 37 اونٹ جو تھے ان کی قربانی آپ کریں۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، تو تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، جس کا جو بندہ، عام بندوں کی بات کر رہے ہیں، کہ جو بندہ جتنی بڑی آزمائش تلے آتا ہے اتنا ہی اس کا اللہ تعالیٰ مرتبہ بلند کر دیتا ہے اگر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو۔ تو یہاں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی عام ہستی ہیں، وہ جد الانبیاء ہیں۔ ان کی جو آزمائش، جو امتحان انبیاء کرام کے، بلکہ حدیث رسول میں ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، امتحان اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد جتنے لوگ نیک ہیں، جتنا کوئی نیک ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی پختہ، اتنی آزمائشیں بھی زیادہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی آزمائشیں پچھلے جمعے پہ ہم نے پڑھا بھی تھا۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، میں دل کو ٹھنڈک پہنچتی یہ بات پڑھ کے، سن کے، سنا کے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جبریل امین آئے نا، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے خلیل، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا ہے، میں جبریل ہوں، رب کا فرشتہ ہوں، آپ حکم دیں تو میں زمین کو پلٹا دیتا ہوں۔ لیکن حضرت خلیل نے، حضرت ابراہیم نے عرض کی، فرمایا کہ نہیں جبریل، یہ کام میں آپ سے نہیں چاہتا۔ اچھا، حضرت جبریل امین نے آگے جو عرض کیا تھا کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، چلو آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہوا کا فرشتہ آیا، بارش کا آیا، آپ نے سب کو کہہ دیا کہ نہیں میں جانوں، میرا رب جانے، تو آپ اللہ کے جو خلیل ہیں، آپ خود رب کے سامنے اپنی درخواست رکھ دیں، رب کے سامنے آپ خود جو ہے وہ اپنی بات رکھ دیں کہ یا اللہ مجھے اس آگ سے بچا دے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، جس رب کی خاطر آگ میں ڈالا گیا ہوں وہ میرے ان حالات سے واقف ہے، میں نے نہیں کہنا، وہ رب دیکھ رہا ہے،
یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس پہ کامیاب ہوئے تو پھر رب نے ان کو کتنی عزتوں سے نوازا کہ ان کا نام قیامت تک مسلمانوں کا بچہ بچہ لیتا رہے گا، اور سال میں ایسے ایام آتے رہیں گے کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی ان کا تذکرہ جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت سے ان کو نوازا۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، ابن ماجہ شریف کے حدیث ہے 3127 نمبر پہ، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اللہ کے رسول، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم چلو قربانی تو کرتے ہیں، ہمارے لیے ثواب کتنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے فصلی لربک وانحر، نہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، عمل تو ہم کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس پہ ثواب کتنا ملتا ہے؟ قربانی کریں گے، آپ ہمیں فرما رہے ہیں کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ تو اللہ کے رسول ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا رکھا ہے، کتنا ثواب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، اے میرے صحابہ یہ قربانی کوئی عام نیکی نہیں ہے، عام عبادت نہیں ہے، اس کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ جانور کے بال کتنے ہوتے ہیں انسان نہیں گن سکتا۔ تو صحابہ کرام کا جب اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور اس طرح کا کوئی ثواب والی بات اگر آ جاتی نا تو صحابہ کرام کے ذہن تو ویسے ہی وسیع تھے اور پاک ذہن تھے، انہوں نے ہماری آسانی کے لیے اور بھی بات کو کھول دیا۔ تو کسی صحابی نے عرض کی فصوف ہو، اللہ کے رسول بالوں کا تو آپ نے فرما دیا ہے، اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو جانور اون والے ہیں، جو چھترے ہیں، چھتریاں ہیں، وہ ان کا کیا کریں گے؟ ان کا جو اون ہوتی ہے اس میں تو بڑے باریک بال ہوتے ہیں، اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اللہ کی رحمت کوئی تھوڑی تو ہے نہیں، اون والا جانور اگر ہوگا، رب کو تو پتہ ہے کہ اس کے اون میں کتنے بال ہیں، پھر بھی رب ایک ایک بال کے بدلے تمہیں نیکی عطا فرما دے گا۔ اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا اجر یہ قربانی کرنے کے اوپر ہے، یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ امام یعنی مقام امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے آپ نے اس سے پہلی جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے لیے تمہاری شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی، فتیبوا بہا نفسا، لہٰذا اپنی قربانیوں کو دل سے کیا کرو۔ یہ قربانی دل سے ہونی چاہیے، تنگی سے نہیں ہونی چاہیے، دل خوش دلی سے ہونی چاہیے۔ اور حضرت امام حسن کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من ضحی طیبۃ بہا نفس محتسبا لأضحیہ کانت لہ حجابا من النار۔ حضرت حسن کہتے ہیں امام مقام کے لوگوں، جس نے بھی رسول اللہ نے فرمایا جس نے امید کی خاطر، ثواب کی امید کی خاطر خوش دلی سے جس نے قربانی کی نا، حضرت امام حسن کہتے ہیں میرے نانا جان نے فرمایا کہ جس نے ثواب کی نیت سے خوش دلی سے قربانی کی اس کے لیے ثواب کتنا ہے کہ یہ قربانی اس بندے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی، بندے کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ توفیق کی بات ہوتی ہے، استطاعت کی بات ہوتی ہے، جن کو اللہ نے توفیق بخشی، استطاعت بخشی، ضرور اس عمل پہ، اس قربانی کا جو عمل ہے اس میں عمل پیرا ہو اور کوشش کریں گھر والوں کی طرف سے۔ آقا کریم علیہ السلام